بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل. حاضرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. حاضرین دو بڑی اہم نیوز تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو ایک ایسی نیوز ہے جسے سن کر آپ یقیناً اس کو اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ تو بہت ساری کنفیوژن جو ہے وہ بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گی. مطلب ایک ایسی چیز ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات کو بڑا بری طرح پروپوگیٹ کیا جاتا ہے اور کچھ ایسے لیڈرز ہیں جن کو باقاعدہ بلیم کیا جاتا ہے اس حوالے سے. کچھ انمیچور لوگ یا آپ سمجھ لیں کہ جو سطحی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اسے اس حوالے سے بلیم کرتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا لنک تھا اس نیوز کا پاکستان کے حالات اور پاکستان کے معاملات کے ساتھ، تو اس لیے میں نے کہا وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس نیوز کو بطور ریفرنس یوز کروں گا. اور دوسری ایک ایسی خبر ہے کہ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں وہ ڈھیٹ پن میں اتنے آگے کیسے چلے جاتے ہیں کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں یا بولتے ہیں تو انہیں شرم بھی نہیں آ رہی ہوتی اور سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ بات کہیں پلٹ کر ہمارے اپنے اوپر ہی تو نہیں آ رہی. وہ ایک ایسی خبر ہے جس میں مسلم لیگ نون کی جو سینئر رہنما ہے اور اس وقت پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کی جو انفارمیشن سیکٹری ہیں یعنی پی ڈی ایم کی انفارمیشن سیکٹری مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اپنی ایک پریس کانفرنس میں، اور وہ سٹیٹمنٹ اتنی بچگانہ اور اتنی عجیب قسم کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ شاید ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. الٹیمیٹلی انہوں نے بات کرتے ہوئے اپنی پارٹی پر، اپنی جماعت پر، اپنے اوپر سمجھ لیں خود کچھ اٹیک کر دیا ہے یا اپنی ہی پارٹی کی ایکچوئل میں انہوں نے بینڈ بجا کے رکھ دیا ہے. تو یہ دونوں خبریں تھیں. لیکن پہلے میں مریم نواز صاحبہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اور پڑھنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد ہم اپنی دوسری اہم نیوز کی طرف آتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا ہے کہ سازش کرنے والے جو ہیں وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں. یعنی اپنی سٹیٹمنٹ کو ان کی جو مین سٹیٹمنٹ تھی اپنی پوری پریس کانفرنس کی ان کی یہ تھی کہ سازش کرنے والے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں. اس کے بعد آگے پھر انہوں نے پوری ایک ڈیٹیل بتائی اور اس ڈیٹیل میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو دور حکومت تھا اس دور حکومت کے میں مہنگائی ہوئی ہے، اس دور حکومت میں معاملات اتنے خراب ہوئے ہیں، ملک کی عوام جو تھی اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ساتھ کہا کہ پاکستان کا جو ووٹر تھا وہ نواز شریف کو چاہتا تھا جبکہ پاکستان کے ووٹر کا حق چھینا گیا تھا اور ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنایا گیا جس کے پاس ووٹ بینک نہیں تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ ہے. تو ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد پھر یہ عوام کے ساتھ دشمنی انہوں نے کی، مہنگائی ان کے اس سے کنٹرول نہیں ہو سکی اور تاریخ کی بڑی بدترین مہنگائی ہوئی. اور اپنے 4 سالہ جو ان کا دور تھا عمران خان صاحب کا اس میں انہوں نے اپنی نائلی کی وجہ سے ملک کو بحران میں ڈال دیا. اور اس طرح کی وہ ساری ایک پوری لمبی ایک پوری ان کی ڈیٹیل تھی پوری پریس کانفرنس کی. مقصد پریس کانفرنس نہیں بتانا ہے، مقصد یہ تھا کہ یہ ساری باتیں جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کی ہیں جن کو اگر ہم ون بائی ون اگر ہم انہیں ڈسکس کریں کہ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ سازش کرنے والے جو ہیں وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جس بندے کا ووٹ بینک ہی نہیں تھا اسے ڈاکہ مار کر پاکستان کا وزیر اعظم لگا دیے گئے اور بنا دیے گئے اور 4 سال تک اس نے عوام کو لوٹا، عوام پر ظلم کیا. اور میاں نواز شریف صاحب جو تھے جنہیں عوام چاہتی تھی، جو عوام کے پسندیدہ لیڈر تھے، ان کا حق مارا اور عوام کو بحرانوں میں ڈال دیا، ملک کو بحرانوں میں ڈال دیا، ملک کو مشکلات میں ڈال دیا. یہ ساری ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اگر ہم ان کا 4 سال دور حکومت عمران خان صاحب کا دیکھیں اور اب ان کا جو 1 سالہ دور حکومت ہے یہ بھی دیکھیں، اور اس سے پیچھے جو یہ جب سے یہ جوان ہوئے ہیں، مطلب جوان جمہوری طور پر میں کہتا ہوں، یہ سیاسی طور پر جب سے جنرل ضیاء الحق صاحب نے انہیں اپنی گود میں بٹھایا اور یہ جب سے پولیٹکس میں آئے ہیں تب سے لے کر یہ 70 کے اینڈ کی بات ہے، بھٹو صاحب جب پھانسی لگی تو انہیں سزائے موت دی گئی تو اس کے بعد یہ میاں نواز شریف صاحب فوراً ہی پولیٹکس میں تو آ ہی گئے تھے آلموسٹ. تب سے لے کر اب تک ان کا سارا دور حکومت دیکھیں اور اس کا اگر کمپیریزن آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کریں تو یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت کی شاید یہ دھول کو بھی نہیں پہنچتے. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ، عمران خان صاحب کی ذات کے ساتھ، عمران خان صاحب کا جو طریقہ تھا گورنمنٹ لینے کا یا جس طریقے سے انہوں نے اس سے آپ کو بے شمار اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن کہیں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی گورنمنٹ کسی بھی زمانے میں اس گورنمنٹ سے اچھی تھی، یعنی خان صاحب کی گورنمنٹ سے اچھی تھی. یہ کہتے ہیں کہ سازش کرنے والے جو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. بھائی بی بی سازش کی کس نے ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. چلیں یہی ہم خود تھوڑا سا اس میں کر لیتے ہیں، پڑتال کر لیتے ہیں کہ سازش کس نے کی، ہمیں پتہ چل جائے گا. آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ جنہوں نے سازش کی وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. وہ یہ لوگ جو اب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں، سازش انہوں نے کی تھی. آپ کی سٹیٹمنٹ سے یہی لگتا ہے. تو آپ اس کا تو بڑا آسان سا حل ہے، آپ چلے جائیں عوام میں
آپ عمران خان صاحب کو بھی آپ اجازت دے دیں، آپ نے ان کے اوپر بین لگایا ہوا ہے، میڈیا پر بین لگایا ہوا ہے، پرنٹ میڈیا میں وہ ان کی نیوز نہیں آ سکتی ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ وہ بات نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا پہ آپ اپنے ہتھ کنڈے یوز کر رہے ہیں، پرچوں کی آپ نے انتہا کر دیا، ایف آئی آر پتنی آپ نے کیا کچھ، جلد سے بیچارہ وہ کر نہیں سکتا، پریس کانفرنس اس کی نہیں دکھائی جاتی، ایون آواز پر بھی پابندی ہے، اتنا کچھ آپ نے اسے روک کے رکھو، آپ اسے بھی دیں پرمیشن، آپ بھی جائیں عوام میں، وہ بھی عوام میں چلا جائے گا، عوام کو خود فیصلہ کرنے دیں، عوام آپ کو بتا دے گی کہ کون بندہ ہے جو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، تو عوام نے جس کے بارے میں یہ ڈیسیژن دے دیا کہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، ہم مان لیں گے کہ سازش اس نے کی تھی، سازشی ٹولہ یہ تھا۔ اگر تو آپ کا اپنے دل پہ ہاتھ رکھے سارے نون لیگ والے بھی اور سارے بھی، کہ اگر تو اس وقت آپ اور عمران خان دونوں میں سے اگر کوئی بندہ عوام میں جائے تو آپ یا عمران خان منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا آپ کے خیال میں، تو ہم کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے سازشی یہ تھا یا سازش اس نے کی تھی، اور اگر آپ مانتے ہیں کہ نہیں عمران خان تو پھر بھی عوام میں جاننے کے قابل ہے کسی نہ کسی طرح، بلکہ اس کا گراف تو اوپر گیا، آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، تو پھر الٹیمیٹلی آپ کی سٹیٹمنٹ کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ سازش کرنے والے بھی آپ ہی تھے۔ تو جو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو معاملات کو سمجھتے ہیں پولیٹکس کے نیچے تک اندر کیا ہو رہا ہے، عوام کیا چاہ رہی ہیں، تو وہ تو آپ کی اس سٹیٹمنٹ کو آپ کی اپنی پارٹی کے اوپر ہی خود کچھ دھماکہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ بات کر کے در حقیقت عوام کو ایک دفعہ پھر یہ تھوڑا سا انہیں تیار کیا ہے، یہ انہیں ذہنی طور پر انہیں ایک ہنٹ دیا ہے کہ آئیں دیکھیں ذرا چیک کریں کون منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے سازش کی تھی، گویا آپ کی وہ جماعت، آپ کی وہ پارٹی، آپ کے ساتھ وہ ملے جلے ساری وہ جو آپ نے مکس لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ سارے لوگ وہی تھے جنہوں نے سازش کی تھی، اور آپ نے دوسرا فائدہ اس سے یہ اٹھایا کہ آپ نے عمران خان صاحب کی نالائکی کو استعمال کیا، اور ایک ہمارے بڑے اہم ادارہ جو ہمارا ہے جس پہ ہمارا پورا ملک جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے ساتھ اس کو بھی اپنی سازش کے تحت اور اپنی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت ساتھ بدنام کروا لیا، گو کہ عمران خان صاحب سے کروایا لیکن آپ نے بدنام کروا لیا۔ باقی رہ گئی مہنگائی کی بات، تو بی وہ آج ذرا دیکھیں عمران خان صاحب کے دور میں ڈالر کی کیا پرائس تھی، آپ کے زمانے میں ڈالر کہاں پہ چلا گیا، 300 پہ چلا گیا۔ عمران خان صاحب کے دور میں پیٹرول جو تھا وہ 150 روپے سے نیچے تھا، آپ نے وہ 250 روپے پر لے کے جا کے کھڑا کر دیا۔ آٹا ان کے دور میں دیکھیں، آج دیکھیں آپ 4000 5000 روپے گندم من مل رہی ہے جو اس زمانے میں 2500 روپے سے بھی نیچے تھی۔ اور باقی اگر آپ ساری مہنگائی کا اگر ایک ایک چیز دیکھیں تو مہنگائی آپ کے دور میں زیادہ ہے۔ ملک کے بحران دیکھیں تو دہشت گردی پھر سے لوٹ آئی ہے، جو ہمارا ملک ایک امن کا گہوارہ بنتا جا رہا تھا، آپ نے پھر سے اب وزیرستان ہمارا ایک ایسا ایریا ہو گیا جہاں پہ جس دن دھماکہ نہ ہو یہ خبر ہوتی ہے وہاں پہ کہ آج دھماکہ نہیں ہوا، ورنہ اتنی بری اور بدترین صورتحال آپ کے زمانے میں وہاں کی ہو گئی ہے۔ تو آپ کی یہ سٹیٹمنٹ، اس کا تو مطلب اسٹریٹ اوے یہی بنتا ہے کہ آپ ہی کی وہ جماعت ہے جس نے ملک کو بحرانوں میں دھکیل دیا، آپ ہی کی وہ جماعت ہے جس نے ڈالر کے ساتھ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، ڈالر کو اوپر لے جا کے، مہنگائی کو اوپر لے جا کے، کھانے پینے کی عام چیزیں عوام پر ظلم بربریت یہ ہوئی ہے کہ جو آپ کی جماعت، آپ کی پارٹی نے کی ہے۔ روس سے سستا تیل منگوایا، آپ ڈرامے کرتے رہے، لارے لگاتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، اور اینڈ پہ آ کے جب آپ کا جانے میں سے ایک ہفتہ باقی رہ گیا تھا اور آپ کو پتا تھا کہ ہم 15 دن سے پہلے ہم نے تو چلے جانا ہے، تو آپ جاتے ہوئے پھر ایک بمب گرایا عوام کے اوپر 20 روپے کا، اور آپ یہ پتلی گلی سے نکلنے والے بنے۔ تو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے بھی، سوچتے ہوئے بھی، اور کم از کم دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ بات تو ہماری ہی اپنی پارٹی اور جماعت کے خلاف جا رہی ہے۔ اور آج دوسری امپورٹنٹ خبر جو تھی وہ ایک لیڈر ہیں، مطلب گو کہ وہ پاکستان سے نہیں ہے، کینیڈین وزیر اعظم ہیں، تو کینیڈین وزیر اعظم جو ہیں ان کا اور ان کی جو مسز ہیں، اس وقت ان کے درمیان میں ایک ایشو تھا، وہ کافی دیر سے کچھ خبریں ادھر ادھر آ رہی تھیں اور ان کے درمیان کچھ معاملات جو تھے وہ چل رہے تھے۔ تو اب پتہ یہ چلا ہے کہ جو جسٹن ٹروڈو ہیں ان کا اور ان کی مسز کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے۔ ویسے تو یہ افسوسناک بات ہے کہ آئی تھنک سو ان کی شادی غالباً 2006 یا شاید اس سے بھی پہلے ہوئی تھی۔ جسٹن ٹروڈو ایک بڑا لیڈر ہے، بڑا لیڈر اس سینس میں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ دوسری ٹرم اپنی اس وقت کر رہے ہیں بطور وزیر اعظم، اور آلموسٹ وہ بھی پوری ہونے والی ہے، اور ان کو اوورآل کینیڈا کے اندر امیج بہت زبردست قسم کا تھا، اور ان کا ایک موٹو تھا یا انہوں نے نعرہ یہ دیا تھا جب وہ آئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کینیڈا کے اندر جو ہر بندہ ہے اس کے لیے اپرچونٹی ہوگی، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے ہے، خواہ وہ کسی بھی ملک سے ہے، وہ نیشنل ہے کینیڈا کا، وہ نیشنل نہیں ہے، جو بھی کینیڈا کے اندر موجود ہے ان کے لیے اپرچونٹیز جو ہیں وہ بالکل سیم اور ہر طرح کے اپرچونٹیز موجود ہوں گی، اور انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا، اور ایک ان کا اچھا امیج تھا پورے کینیڈا کے اندر، بڑا شاندار قسم کا وہ ووٹ بینک لے کے آئے تھے، لیڈر بنے تھے، ایون دوسری مرتبہ ان کی سلیکشن ہوئی
تو یہ ان کی کارکردگی ہی تھی۔ لیکن یہی معاملہ جب پاکستان میں ہوا، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کا، تو عمران خان صاحب کے جو ہیں مخالفین، انہوں نے اس طرح کے ٹرینڈ چلانے شروع کر دی اور اس طرح کی انہوں گفتگو شروع کر دی اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ دیکھو جی جس بندے سے گھر نہیں چلایا جاتا وہ ملک کیا چلائے گا۔ مطلب یہ پاکستان کی، میں آپ کو مخالفین کی بات کر رہا ہوں، ان کی سوچ کا لیول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب ان سے تو اپنا گھر نہیں چلایا جائے، وہ پہلی بیوی آئی اس سے طلاق دی دی، فلاں آئی اس سے طلاق دی دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو بھائی یہ آپ دیکھ لیں کہ جو جسٹن ٹروڈو ہے وہ ایک بڑا لیڈر ہے، بڑے ملک کا لیڈر ہے، اتنے بڑے ملک کو اس نے سنبھالا بھی اور سنبھالا ہوا بھی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر کے جو معاملات ہیں اگر وہاں پہ کہیں اونچ نیچ ہوگی ہے یا کوئی معاملات خراب ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے۔ جسٹن ٹروڈو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یوتھ کا لیڈر رہا ہے، اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہے، وہ نچلے لیول سے آیا اور گرو کر کے اوپر آیا اور آج وہ پارٹی کا سربراہ بھی ہے اور پارٹی کو وہ ملک کا وزیر اعظم بھی ہے۔ تو اگر لیڈرشپ کوالٹیز آپ کے اندر ہیں اور اگر آپ گھر کے معاملات میں آپ کسی طرح کی چیزیں آپ بہتر طریقے سے نہیں چلا سکے یا آپ کے اچھے صورتحال گھر میں نہیں رہی ہے یا کامیاب ازدواجی زندگی آپ نے نہیں گزاری، تو اس کا مطلب یہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ اچھے لیڈر بھی نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے درمیان بریک اپ بھی ہوتے ہیں، اور بھی بڑی اس میں قائد اعظم کی ایگزامپل بھی دی جا سکتی تھی، لیکن یہ لیٹسٹ ایک واقعہ ہوا ہے، وہ کہ یہ افسوسناک واقعہ ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ معاملات اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو آج یہ بری خبر تھی بظاہر تو کہ ایک کینیڈین وزیر اعظم جو ہے ان کا اور ان کی اہلیہ کے درمیان سپریشن ہوگی، اور باقاعدہ وہ انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا، اپنے ٹویٹر سے انہوں نے پیغام بھی جاری کر دیا اس سپریشن کا۔ لیکن میرا بات کرنے کا صرف مطلب یا اس کو لنک کرنے کا مطلب یہ تھا کہ لیڈرز کی ازدواجی زندگی اگر اس میں اونچ نیچ آ بھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ بڑا لیڈر نہیں ہے۔ اور خان صاحب کے درمیان جو پراپوگنڈا اور مخالفت کی جاتی ہے یہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ اگر ان کی ازدواجی زندگی کسی وجہ سے ناکام ہوئی بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نواز شریف یا زرداری یا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کوئی لیڈرشپ میں ان سے چھوٹا لیڈر ہو گیا، وہ لیڈر ان سے بڑا ہی ہے۔ ازدواجی زندگی ہر کسی کے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ حاضرین، اللہ اس ملک کے ساتھ بہتری کرے، اس ملک کی عوام کے ساتھ بہتری کرے اور اس ملک کو اچھے حکمران دے اور اس ملک کی عوام کو اپنے لیے اچھا لیڈر منتخب کرنے کی اور چننے کی استطاعت بھی عطا فرمائے اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔